اسکول سے چھٹی ہوئی تو ننھی سی معصوم لڑکی سخت پریشانی کا شکار تھی۔ اس کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ ماں نے اپنی بیٹی کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ اسکول میں ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو میری لخت جگر کو ناگوار گزری ہے۔ والدہ نے مناسب نہ سمجھا کہ بیٹی سے پوچھے، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس سے پوچھے کہ وہ پریشان کیوں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بیٹی نے خود ہی اس خاموشی کو توڑا اور اپنی والدہ کی سوالیہ نظروں کے جواب میں کہنا شروع کیا کہ امی، یہ جو میں نے لمبی فراق پہنی ہوئی ہے نا، میری ٹیچر اس کی بدولت مجھ سے سخت ناراض ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم بھی دوسری لڑکیوں جیسی چھوٹی فراق پہن کر آؤ، اور اگر تم پھر اس لمبی فراق میں آؤ گی تو اسکول سے نکال دوں گی۔ والدہ کہنے لگی کہ میری عزیز بیٹی، مگر یہ لمبی فراق تو اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہے۔ بیٹی نے کہا کہ امی جان، آپ کی بات تو درست ہے، لیکن ٹیچر کو یہ شرعی لباس پسند نہیں۔ والدہ کہنے لگی کہ میری پیاری بیٹی، یہ درست ہے کہ تمہاری ٹیچر کو تمہارا لباس پسند نہیں، اور وہ تمہیں غیر ساتر لباس پہننے کا مشورہ ہی نہیں دیتی بلکہ مجبور کرتی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ تمہیں اطاعت اور فرما برداری کس کی کرنی ہے، اپنی استانی جی کی یا اپنے خالق، مالک، رازق اور معبود کی، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں خوبصورت شکل و صورت دی ہے اور تم پر اپنے احسانات اور انعامات کی بارش کر دی۔ بیٹی، کیا تم اپنی ٹیچر کی فرما برداری اور اطاعت کرو گی جو اپنے نفع اور نقصان کی بھی مالک نہیں، اگرچہ وہ دوسروں کا کچھ بگاڑ یا سنوار سکے، یا اپنے مولا کریم کی اطاعت کرو گی جو نفع اور نقصان، عزت اور ذلت اور زندگی اور موت کا مالک ہے؟ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کس کی بات مانو گی اور کس کو راضی کرو گی۔ بیٹی کہنے لگی کہ امی جان، میں انشاءاللہ اپنے رب کریم کو راضی کروں گی۔ والدہ نے کہا، میری پیاری بیٹی، مجھے تم سے ایسے ہی فیصلے کی توقع تھی، میں نے تمہاری تربیت اسی انداز میں کی تھی۔ اگلے دن وہ بچی وہی لمبی فراق پہنے اسکول گئی تو ٹیچر پہلے سے بھی زیادہ برہم ہوئی۔ اس کے غیظ و غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کہنے لگی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ آئندہ یہ فراق پہن کر اسکول نہ آنا، تم نے میری نافرمانی کی ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں اساتذہ کی نافرمان ہوتی ہیں، تم نے مجھے چیلنج کیا ہے، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ ٹیچر غصے میں پھنکارتی چلی گئی۔ کلاس کی لڑکیاں چپ چاپ سہمی ہوئی ٹیچر کی گفتگو سن رہی تھیں۔ انہیں اپنی کلاس فیلو پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ٹیچر کی بات کیوں نہیں مانی۔ وہ اس پر اپنی نگاہوں کے تیر برسا رہی تھیں۔ معصوم سی بچی پر جب دباؤ زیادہ ہی پڑ گیا تو وہ اس کی تاب نہ لا کر بے اختیار رونے لگی۔ اب اس کی ہچکی بند چکی تھی۔ اچانک اس نے اپنی ٹیچر کو مخاطب کیا، کہنے لگی، میڈم، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کو راضی کروں اور کس کو ناراض۔ ٹیچر نے کہا کہ میرے علاوہ اور کون ہے جس کو تم راضی کرنا چاہتی ہو؟ لڑکی بولی، ہے نا ایک۔ اس نے معصومیت سے جب جواب دیا تو ٹیچر نے پھر پوچھا، کون ہے وہ؟ بتاؤ، فوراً بتاؤ مجھے۔ لڑکی بولی کہ میں نے کہا ہے نا کہ وہ ایک ہے نا جس کو میں راضی کرنا چاہتی ہوں۔ ٹیچر اب غیظ و غضب سے پھر بھر چکی تھی۔ وہ چلائی، بتاؤ وہ کون ہے؟ بچی نے اپنا ہاتھ اور منہ آسمان کی طرف کر دیا اور کہا، میرا رب جو آسمانوں میں ہے، جس کو میں راضی کرنا چاہتی ہوں، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ کلاس روم میں اب سناٹا چھا گیا۔ ایک معصوم سی بچی کا اپنے رب پر اتنا مضبوط ایمان۔ ٹیچر کا ذہن گھوم رہا تھا، الحاد کی تہ اکھڑ رہی تھی، وہ سہمی سہمی سی لگ رہی تھی۔ ایک معصوم سی بچی نے اس کے لیے صراط مستقیم کی نشاندہی کر دی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بہن بیٹیوں کو باپ پردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔